اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاہد محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو آج میں نے دیکھی ایک ویڈیو، ابھی صبح ناشتے کے بعد میں نے فیس بک آن کیا تو سب سے پہلے ایک ویڈیو لگی ہوئی تھی۔ فلور مل ایسوسی ایشن کے کوئی نمائندے تھے، تو وہ اپنا کچھ رونا رو رہے تھے کہ جی فلور مل انڈسٹری جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے، اور حکومت کی پالیسیاں جو ان کی ٹریڈ کے حوالے سے جو بلوچستان میں آزاد ہے اور باقی پورے ملک میں آزاد نہیں ہے۔ تو سن کے بڑا عجیب سا لگا کہ آپ نے کہا مشکلات کا شکار ہے۔ یہ پتہ نہیں، پاکستان میں تو آپ مشکلات کا شکار کبھی بھی نہیں رہے، اور میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ لوگوں نے جو مطلب مین سٹیک ہولڈر ہے آٹے کا، جو تندور والا ہے، اس کو آپ نے کیا حشر کر کے رکھ دیا ہے۔ میں ریسنٹلی جو پچھلے 8-10 ماہ میں ہوا وہ بتاؤں گا کہ 6-6.5 ہزار روپے کی بوری تھی، تو صبح آپ سو کے اٹھے، ناشتہ کیا، آفس میں آئے مل میں، تو آپ نے کہا 1,000 مہنگا کر دو۔ پھر ظہر کی نماز پڑھی آپ نے، اور پھر کہا کہ 500 اور مہنگا کر دو، اور یہ صبح شام رات دن کرتے کرتے یہ بوری 1,300 پہ جا پہنچ 13,000 13,500 یا 14,000 پہ جا پہنچی۔ تو آپ کہاں سے مشکلات کا شکار ہیں؟ کوئی کنو، اور بیچ میں آپ نے ایک بات کی کہ عام صارف جو ہے وہ سفر کرے گا۔ سفر تو وہ کر رہا ہے، یا روٹی خریدنے والا سفر کر رہا ہے یا روٹی پکانے والا سفر کر رہا ہے۔ آپ نے اور ڈیلروں نے کب سفر کیا ہے؟ آپ کو تھوڑا سا گندم 50 روپے مہنگی ملی، آپ نے 500 مہنگا کر دی۔ آپ کو گندم 500 روپے مہنگی ملی، آپ نے 2,000 بوری مہنگی کر دی۔ اور تیسری بات آپ نے بڑی زبردست کی ہے کہ ہم ایک پولیس اسٹیشن سے دوسرے پولیس اسٹیشن کی حدود میں ہم ٹریڈ نہیں کر سکتے یا گندم نہیں لے جا سکتے، اور یہ کون سا قانون ہے؟ تو محترم میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ کون سا قانون ہے کہ آپ صبح سو کے اٹھے اور آپ نے 1,000-2,000 بوری مہنگی کر دی؟ کس سے پوچھ کے آپ نے کی؟ یا آپ نے کبھی یہ جس طرح آج آپ تشریف لائے، کبھی میڈیا پہ آ کے آپ نے بتایا ہو کہ جی ہم 1,000 روپے بوری اس لیے مہنگی کر رہے ہیں، یا 2,000 اس لیے کر رہے ہیں، یا 6-6.5 سے جب 14 پہ پہنچی، یعنی تقریباً 7.5 یا 8,000 روپے بوری مہنگی کی آپ نے چند ماہ میں، تو آپ نے میڈیا پہ آ کے بتایا ہو کہ جی بوری اس وجہ سے مہنگی کر دی ہے۔ ننبھائی ایسوسی ایشن چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی حکومت سے، کیپٹل کے صدر ہمارے دوست، وہ تو پچھلے کئی سالوں سے آپ کو حکومت کو کہہ رہے ہیں میڈیا کے سامنے آ کے کہ فلور ملز ایسوسی ایشن جو ہے وہ مافیا کا روپ دھار چکے ہیں، اور آپ بھی اس ملک کا ایک مافیا ہے۔ اور آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے، یہ دور کی جائیں؟ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مل مالکان، بیوروکریٹ، جوڈیشری اور اسمبلی میں بیٹھے لوگ، یہ آپ کی فیملی سے ہیں۔ کوئی تندور والا تو وہاں پہ بیٹھا نہیں ہے، نہ سینٹ میں بیٹھا ہے، نہ قومی اسمبلی میں بیٹھا ہے، نہ کوئی تندور والا بیوروکریٹ بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ تو سب وہاں پہ بھی آپ لوگ ہی ہیں۔ مطلب وہاں پہ بھی اگر کچھ ریٹ کے معاملات ہوتے ہیں، سپوز ڈیپٹی کمشنر ہے یا جو بھی پرائس کنٹرول کمیٹی کے جو ذمہ داران ہیں، وہ آپ لوگوں کی فیملی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی تندور والا تو وہاں پہ پرائس کنٹرول کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا، اور دیگر جتنے بھی ذمہ داران ہیں وہ آپ کی فیملیوں سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ اب وہ والا دور نہیں رہا کہ آپ میڈیا پہ آ کے تھوڑا سا کریں گے جی ہم مشکلات کا شکار ہیں، تو سننے والے کہیں گے او ہو جی بڑی پریشانی ہو گئی۔ نہیں سر، ایسا نہیں ہے، اب ایسا نہیں ہے۔ اب وہ دور ختم ہو چکا ہے، اب وہ دور ختم ہو چکا ہے کہ جو آپ کی مرضی تھی آپ کرتے تھے، اور چیختے چلاتے بھی تھے ساتھ، تو بس معاملات چل جاتے تھے۔ اب وہ دور نہیں رہا۔ یہ آپ کے جھوٹ پہ کوئی نہیں یقین کرے گا، آپ سفید جھوٹ بول رہے ہیں۔ لوٹ کے رکھ دیا ہے آپ نے تندور والے کو، یعنی روٹی پکانے والے کو، اور روٹی خریدنے والے کو۔ آپ نے ان دونوں کے لیے روٹی کھانا مشکل کر دیا آپ نے۔ اور اب آپ کے یہ مگرواچ والے آنسو نا، یہ کسی پہ اثر نہیں کرتے۔ تو خدا را اللہ کو بھی جان دینی ہے، کچھ خدا کا خوف کریں۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کو کچھ نہیں پتا؟ یا جو آٹا خرید کے تندوروں پہ پکا رہے ہیں، اپنی مطلب جان جلا کے جو بچوں کی روزی پیدا کرتے ہیں، ان کو نہیں پتا؟
سینکڑوں نہیں، ہزاروں مل کے فلور مل کے ملازموں کو ہم جانتے ہیں جنہوں نے دو دو ملیں کھڑی کر دی ہیں، اور ہمیں پتہ ہے 20 سال پہلے کون سے مل مالک کی ایک مل تھی یا دو پارٹنر کی ایک مل تھی، اور آج وہ 6 ملوں کا ایک ایک بندہ مالک بنا بیٹھا ہے۔ مل کے جو مینیجر تھے وہ آج دو دو ملوں کے مالک بنے بیٹھے۔ تو محترم آپ نے مطلب کہاں سے اور کب آپ نے آپ کی انڈسٹری مشکلات کا شکار رہی؟ تو یہ اب یہ والے ڈرامے نہیں چلیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ننبائی ایسوسی ایشنیں میڈیا کے سامنے آتی رہی، آل پاکستان آتے رہے صدر شفیق صاحب محترم اور سجاد عباسی جو اسلام آباد اور راولپنڈی میں ایگزسٹ کرتی ہیں، دونوں جو باڈیز ہیں، اور ان کے ساتھ پورے ملک کی تنظیمات آتی رہیں، اور وہ کہتے رہے کہ یہ ظلم کر رہے ہیں، ان کو روکو۔ تو آپ چونکہ میں نے عرض کی کہ آپ ایک مافیا کا روپ دھار چکے ہیں، اور آج نہیں، آپ بہت پہلے سے ایک مافیا کا روپ ہیں، تو کوئی نہیں، جب سب کچھ ٹھیک ہوگا تو انشاءاللہ آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ بھی ٹھیک، جہاں پہ باقی مافیا کی گردن پہ جب ہاتھ آئے گا، کوئی اللہ والا آئے گا جو سب کچھ ٹھیک کرے گا، تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی گردن پہ بھی ہاتھ آئے گا، آپ کے گریبان پہ بھی ہاتھ آئے گا، اور پھر 3 3 4 4 سال میں آپ ایک مل نہیں کھڑی کر سکیں گے، آپ جائز طریقے سے بزنس کریں گے، یہ میں آپ کو پورا یقین دلاتا ہوں۔ بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے، اور جس طرح باقی معاملات بگڑے ہوئے وہ ٹھیک ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ۔